حضرت اسما رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگ گیا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، درآں حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا لوگ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی علامت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل قیام کیا، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میں نے مشک سے پانی لے کر اپنے منہ یا اپنے سر پر ڈالنا شروع کیا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، درآں حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ہر وہ چیز جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو میں نے اس جگہ دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ عنقریب تمہاری قبروں میں ایسی آزمائش کی جائے گی جیسی مسیح دجال کے وقت آزمائش ہوگی۔ تم میں سے ہر شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ رہا مومن تو وہ یہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ 3 بار سوال کیا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو۔ رہا منافق تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہہ دیا۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، درآں حالانکہ لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہوا؟ باقی تفصیل حدیث نمبر 2100 کی۔ عروہ کہتے ہیں کہ سورج کے لیے کسوف نہ کہو، قصوف کہو۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس روز سورج کو گرہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں کسی عورت کی قمیض لے لی، پھر آپ کو چادر لا کر دی گئی۔ پھر آپ نے اس قدر طویل قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آتا تو اس کو بالکل پتہ نہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے، اسی لیے طول قیام کے سبب آپ سے رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ ایک راوی نے کہا کہ آپ نے طویل قیام کیا، اور یہ زیادہ کہا کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں ایک عورت کو دیکھتی تھی جو مجھ سے زیادہ بوڑھی تھی، اور ایک عورت کو دیکھتی تھی جو مجھ سے زیادہ بیمار تھی۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ خوف زدہ ہوئے اور گھبراہٹ میں کسی عورت کی قمیص لے لی۔ اس کے بعد آپ کو چادر لا کر دی گئی۔ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد مسجد میں آئی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں۔ میں بھی نماز میں شریک ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت طویل قیام کیا، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں۔ پھر میری نظر ایک ضعیف عورت پر پڑی تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے، پھر میں کھڑی رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور بہت طویل رکوع کیا۔ پھر حضور نے رکوع سے سر اٹھایا اور بہت طویل قیام کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دیکھتا تو خیال کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی قرأت کے برابر بہت طویل قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر بہت طویل قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے نسبتاً کم تھا۔ پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، لیکن یہ رکوع پہلے رکوع سے نسبتاً کم تھا۔ پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر طویل قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کم۔ پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے نسبتاً کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے نسبتاً کم تھا۔
پھر سجدہ کر کے نماز سے فارغ ہو گئے۔ درآں حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کسی چیز کو لے رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لیتے لیتے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے اس سے ایک خوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ اور میں نے جہنم کو دیکھا، اور میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا کس وجہ سے؟ صحابہ نے پوچھا کہ کس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا، نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور نیکی کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ساری عمر ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو اور پھر تم سے یہ کوئی ذرا سی ناگوار چیز دیکھ لیں تو کہیں گی، میں نے تمہارے پاس کبھی اچھائی نہیں دیکھی۔ ایک اور سند سے یہ روایت ہے، اس میں ہے، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا، اور باقی حدیث 2106 کی ہے۔ نماز کسوف میں 8 رکوع اور 4 سجدوں کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور حضرت علی سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگنے پر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قرات کی، رکوع کیا، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی۔ نماز کسوف کے لیے جماعت کا اعلان کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو جماعت کا اعلان کیا گیا، صلاۃ الجامعہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر دوسری رکعت میں 2 رکوع کیے، پھر سورج صاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نماز کسوف سے زیادہ کبھی طویل رکوع اور سجدے کی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو حتیٰ کہ گرہن دور کر دیا جائے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں کسی شخص کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم گرہن دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ایک اور سند سے روایت ہے، جس دن حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، آپ گھبرا کر اس طرح خوف سے کھڑے ہوئے کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور نماز میں سب سے پہلے طویل قیام کیا، طویل رکوع اور طویل سجدہ کیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ جب تم اس قسم کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے دعا اور استغفار کی پناہ میں آؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیر اندازی کر رہا تھا، اچانک سورج کو گرہن لگ گیا۔ میں نے تیروں کو پھینکا اور سوچا
کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، درآں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ آپ نے تکبیر کہی، حمد کی، لا الہ الا اللہ پڑھی، حتیٰ کہ سورج روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا۔ اچانک سورج کو گرہن لگ گیا۔ میں نے تیر پھینک دیے اور سوچا کہ بخدا میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگنے کے موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، درآں حالانکہ آپ نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ آپ نے تسبیح کی، حمد کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، تکبیر کہی اور دعا کی، حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب سورج صاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتیں پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس وقت میں اپنے تیروں سے تیر اندازی کر رہا تھا، اچانک سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو نماز پڑھو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ حیات کی وجہ سے۔ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائے۔ میت کا بیان۔ قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ ایک اور سند سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو۔ مصیبت کے وقت کیا کہا جائے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس میں اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق ان للہ و ان الیہ راجعون، اور اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد میرے لیے خیر مقدر کر دے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد خیر مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، جس گھر نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر بہرحال میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو میرے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ میں نے کہا میری ایک بیٹی ہے اور میں غیرت والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بیٹی کے لیے میں دعا کروں گا کہ وہ اس کو بیٹی سے بے فکر کر دے، اور یہ بھی دعا کروں گا کہ غیرت اس سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے اجر دیتا ہے اور اس کے بعد بہتر آنے والے کو مقرر کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے
تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مطابق یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان سے بہتر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حسب سابق دعا کا ذکر ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا تو میں نے اس دعا کو پڑھا، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ مریض یا میت کے پاس حاضر ہوتے وقت کیا کہا جائے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو کلمہ خیر کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اے اللہ میری مغفرت کر اور ابو سلمہ کی مغفرت کر، اور ان کے بعد میرے لیے ان سے اچھا شخص مقرر کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کے بعد ان سے بہتر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کر دیا۔ میت کی آنکھوں کو بند کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس آئے، درآں حالانکہ ان کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ ان کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بھلائی کی دعا کرو، کیونکہ ملائکہ تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر اور مہدیین میں اس کا درجہ بلند کر، اور اس کے بعد باقی رہنے والوں کی نگہبانی فرما اور ہماری اور اس کی مغفرت فرما، اے رب العالمین، اور اس کی قبر میں وسعت فرما اور اس کی قبر کو روشن کر۔ ایک اور سند سے یہ روایت ہے اور اس کی دعا میں یہ کلمات ہیں، اے اللہ اس کے پسماندگان کی نگہبانی فرما، اے اللہ اس کی قبر میں وسعت کر۔ خالد حذا نے ایک 7ویں دعا بھی ذکر کی ہے جس کو راوی بھول گیا۔ میت کی آنکھیں روح کا تعاقب کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں روح کو دیکھتی رہتی ہیں۔ ایک اور سند سے بھی یہی روایت ہے۔ میت پر رونا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ پردیس میں ایک مسافر فوت ہو گیا، میں اس کے لیے اتنا روؤں گی کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہوگا۔ میں نے اس پر رونے کی تیاری کی اور مدینے کے بالائی علاقے سے میرا ساتھ دینے کے لیے ایک عورت آ گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں پھر شیطان داخل ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 بار یہاں سے نکال چکا ہے۔ بس میں رک گئی اور نہیں روئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوایا اور خبر دی کہ ان کا بچہ فوت ہونے کے قریب ہے، یا کہا کہ مرض الموت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا کہ واپس جا کر ان سے کہو کہ جو اللہ نے لے لیا اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مدت مقرر ہے۔ ان سے کہو کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ وہ قاصد پھر آیا اور عرض کرنے لگا کہ وہ آپ کو قسم دیتی ہیں کہ آپ ضرور آئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بھی اٹھے
اور میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ آپ کے سامنے بچے کو لایا گیا تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، جیسے پرانی مشک سے پانی کی آواز نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو بے ہوش پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ فوت ہو گئے؟ حاضرین نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جب حاضرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے بہنے والے آنسو اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کی بنا پر یا عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ مریض کی عیادت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت انصار میں سے ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر واپس جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی، میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کی عیادت کرتا ہے؟ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم 10 سے کچھ زیادہ تھے۔ ہمارے پاس جوتے تھے، نہ موزے ٹوپیاں تھیں، نہ قمیص۔ ہم اسی حال میں اس پتھریلی زمین پر چل رہے تھے، حتیٰ کہ ہم حضرت سعد کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے قریب جو لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے صحابہ قریب آ گئے۔ صدمے کے ابتدا پر صبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمے کے وقت کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس آئے جو اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، آپ کو میری مصیبت کا کیا اندازہ ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اسے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ ایسی ڈری جیسے موت آ گئی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمے کے وقت کیا جائے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی حدیث 2137۔ اہل و عیال کے رونے سے میت کو عذاب کا ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے رونے لگی تو حضرت عمر نے فرمایا، اے بیٹی خاموش ہو جاؤ، کیا تم نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اس کے بعض گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر قبر میں نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ امام مسلم ایک اور سند کے ساتھ اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو لوگ چیخ کر ان پر رونے لگے۔
جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت پر زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ چیخ کر کہنے لگے ہائے افسوس میرے بھائی۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اے صہیب کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس چیز پر رو رہے ہو؟ کیا مجھ پر رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ خدا کی قسم اے امیر المومنین میں آپ ہی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم تم جان چکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر رویا جاتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہودی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی کر دیے گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان پر بآواز بلند رونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا اے حفصہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جس پر رویا جاتا ہے اسے عذاب دیا جاتا ہے؟ پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بآواز بلند رونے لگے تو حضرت عمر نے ان سے بھی فرمایا اے صہیب کیا تم نہیں جانتے کہ جس پر بآواز بلند رویا جائے اس پر عذاب ہوتا ہے؟ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام ابان کے جنازے کے منتظر تھے اور حضرت ابن عمر کے پاس عمرو بن عثمان بھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی ایک شخص لے کر آ گیا، وہ نابینا ہو چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں حضرت ابن عمر کی جگہ بتا دی گئی تھی کیونکہ وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کے درمیان تھا، اچانک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ابن عمر نے عمرو بن عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کو منع کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس حکم کو عام رکھا اور اس میں کوئی قید نہیں لگائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بار ہم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، جب مقام بیدہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا جاؤ جا کر معلوم کرو یہ کون شخص ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے واپس آ کر کہا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جا کر اس شخص کے بارے میں معلوم کروں، وہ شخص صہیب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کو ہمارے پاس بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ ان کے ساتھ اہلیہ بھی ہوں ان کو بلا کر لاؤ۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر زخمی کر دیے گئے۔ حضرت صہیب آئے اور کہنے لگے ہائے افسوس میرے بھائی، ہائے افسوس میرے ساتھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم یا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو اس کے بعض گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے مطلق کہا تھا اور حضرت عمر نے کہا تھا بعض گھر والوں کے رونے سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور حضرت ابن عمر نے جو کچھ کہا تھا انہیں بتایا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں کہا کہ میت کو کسی کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔
اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بات حضرت عمر اور ابن عمر نے کہی ہے تو انہوں نے فرمایا، تم نے جن شخصیتوں سے یہ حدیث روایت کی ہے وہ جھوٹے ہیں، نہ ان کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہے، لیکن سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی مولیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا مکے میں انتقال ہو گیا۔ ہم ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بھی آ گئے اور میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر بن عثمان سے کہا، درآں حالانکہ وہ ان کے سامنے تھے، تم ان لوگوں کو رونے سے کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس قسم کی کچھ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے۔ پھر حدیث بیان کی، میں حضرت عمر کے ساتھ مکے سے لوٹ کر آ رہا تھا، حتیٰ کہ جب ہم بیدہ میں پہنچے تو ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ سوار نظر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جاؤ دیکھو یہ کون سوار ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے جا کر حضرت عمر کو بتایا، حضرت عمر نے فرمایا ان کو بلا کر لاؤ۔ میں نے جا کر حضرت صہیب سے کہا، امیر المومنین کے پاس چلو، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تو حضرت صہیب آ کر رونے لگے اور کہنے لگے، ہائے افسوس میرے بھائی، ہائے افسوس میرے ساتھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے صہیب، کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بعض گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے رونے سے مسلمان کو عذاب دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کافر کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تمہارے لیے یہ آیت کافی ہے، جس کا ترجمہ ہے، کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ یہ سن کر حضرت ابن عمر نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت ابن عمر کا یہ قول ذکر کیا گیا کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، اس نے سنا اور یاد نہیں رکھا۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا جس پر وہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اس پر رو رہے ہو اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، انہیں یاد نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ میت کو اس کی خطا یا گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے اور گھر والے اس پر رو رہے ہوتے ہیں۔ اور ابن عمر کا یہ قول ان کے اس قول کی طرح ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن اس کنویں پر کھڑے ہوئے جس میں مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا اور یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، اور وہ بھول گئے، حالانکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، آپ مردوں کو نہیں سناتے اور آپ قبر والوں کو سنانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ اس وقت کی خبر دے رہے ہیں جبکہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا چکے ہیں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ عمر بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ زندہ کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یا وہ بھول گئے یا سمجھ نہیں سکے۔ بات صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودیہ پر ہوا جس پر رویا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس پر رو رہے ہیں اور اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ علی بن ابی ربیہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں جس شخص پر سب سے پہلے نوحہ کہا گیا وہ فرتا بن کعب تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن اس کو اس نوحے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے۔ ایک دیگر سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اسی کی مثل روایت ہے۔ نوحہ میں شدت اختیار کرنا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب پر فخر کرنا، دوسرے شخص کو نسب کا طعنہ دینا، ستاروں کو بارش کا سبب جاننا، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے والے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کریں تو انہیں قیامت کے دن گندھک اور خارش کی قمیص پہنائی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کی جھرری سے دیکھ رہی تھی، ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر کی عورتیں رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، جا کر انہیں منع کرو۔ وہ جا کر واپس آیا اور کہا کہ وہ اس کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جا کر انہیں منع کرو۔ وہ پھر واپس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم وہ ہم پر غالب ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو، تو وہ کام کیوں نہیں کرتا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ آخری جملہ یوں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ سے نجات دیتا ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی میت پر نوحہ نہیں کریں گی سوائے 5 عورتوں کے، اور کسی نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ سلیم، علا، ابو صبرہ کی بیٹی اور زوجہ معاذ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم کسی پر نوحہ نہیں کریں۔ حضرت سلیم سمیت 5 عورتوں کے سوا اس عہد کو کسی نے پورا نہیں کیا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، الا قولا، اور نہ کسی نیک کام میں نافرمانی کریں گی۔ ان باتوں میں نوحہ کی ممانعت بھی تھی۔ حضرت عطیہ نے کہا کہ میں سوائے فلاں قبیلے کے نوحہ نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں میرے ساتھ نوحہ کرنے میں تعاون کیا تھا، بس میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تعاون کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوا اس قبیلے کے باقی میں اجازت نہیں، عورت جنازے کے ساتھ نہ جائے۔ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی جاتی تھی۔ میت کے غسل کا بیان۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، درآں حالانکہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو 3 دفعہ
یا 5 دفعہ، یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بار بیری کے پتوں اور پانی سے غسل دو، اور آخر میں کچھ کافور رکھ دینا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا۔ ہم نے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے ہماری طرف اپنی چادر پھینکی اور فرمایا اس کو سب کپڑوں کے نیچے پہنانا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے یعنی آپ کی صاحبزادی کی 3 چوٹیاں کر دی تھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی فوت ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے درآں حالانکہ ہم آپ کی صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے جس وقت آپ کی صاحبزادی فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ ایک اور سند سے حضرت ام عطیہ سے روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے زیادہ دفعہ، اور ام عطیہ نے کہا ہم نے ان کے سر کی 3 چوٹیاں کر دی تھیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو طاق مرتبہ غسل دو، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اور ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے سر کی 3 چوٹیاں کیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طاق مرتبہ غسل دو، 3 بار یا 5 بار، اور 5ویں بار کافور رکھ دینا، اور جب تم غسل دے چکو تو مجھے خبر دینا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہمیں دی اور فرمایا اسے سب کپڑوں کے نیچے پہنانا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے درآں حالانکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طاق بار غسل دو، 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ باقی حدیث حسب سابق ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بالوں کی 3 مینڈیاں کر دیں، 2 کن پٹیوں کی طرف اور 1 پیشانی کے سامنے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اپنی صاحبزادی کو غسل دینے کا حکم دیا تو فرمایا دائیں جانب اور اعضائے وضو سے غسل دینا شروع کریں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے غسل کے بارے میں ہدایت دی کہ دائیں طرف اور اعضائے وضو کی طرف سے غسل دینا شروع کریں۔ میت کے کفن کا بیان۔ حضرت قبہ بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کی، جس کا اجر اللہ کے پاس ثابت ہو گیا۔ ہم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو گئے اور انہیں دنیا میں کوئی اجر نہیں ملا۔ ان میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور انہیں کفن دینے کے لیے ایک چادر کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس چادر کو جب ہم سر پر رکھتے تو پیر کھل جاتے اور پیروں پر رکھتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو ان کے سر کے قریب رکھ دو اور پیروں پر اسخر یعنی گھاس ڈال دو، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کی محنت کا پھل پک چکا ہے اور وہ اس کو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاقے سہول کی بنی ہوئی 3 سفید سوتی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ان میں قمیص تھی اور نہ امامہ، اور حلہ یعنی ایک قسم کی 2 چادریں کے بارے میں لوگوں کو اشتباہ ہے۔ میں نے اس کو صرف اس لیے خریدا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کفن دیا جائے۔ پھر حلہ چھوڑ دیا گیا اور آپ کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر اس حلے کو عبداللہ بن ابی بکر نے لے لیا اور کہا میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ پھر کہا
اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کپڑا پسند آتا تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کام آتا، پھر انہوں نے اس حلے کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی حلے میں لپیٹا گیا۔ یہ حلہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا تھا، پھر اس کو نکال لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہولی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں امامہ تھا نہ قمیص۔ حضرت عبداللہ نے وہ حلہ اٹھا لیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے کفن کے لیے رکھوں گا۔ پھر کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کفن نہیں دیا گیا تو میں اس کو کیسے رکھوں؟ پھر اس کو صدقہ کر دیا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے، مگر اس میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا 3 سہولی کپڑوں میں۔ میت کو ڈھانپنا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق الاعلیٰ سے واصل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یمنی چادر ڈال دی گئی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ میت کو اچھا کفن دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے ایک صحابی کا ذکر کیا جس کو انتقال کے بعد چھوٹے سے کپڑے میں کفن دیا گیا، اسے رات کو دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رات میں دفن کرنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، اور فرمایا مجبوری ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے، جنازے کو جلدی لے کر چلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو جلدی لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو اچھائی کی طرف لے جا رہے ہو، اور اگر وہ بد ہے تو تم اپنی گردنوں سے برائی کو جلد اتار پھینکو گے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی معمولی تغیر سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو تیزی سے لے جاؤ، اگر وہ نیک ہے تو اسے بھلائی کے قریب لے جا رہے ہو، اور اگر برا ہے تو تم برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے اور اس کے ساتھ چلنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہا اسے 1 قرات اجر ملے گا، اور جو شخص دفن تک رہا اس کو 2 قرات اجر ملے گا۔ پوچھا گیا قرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر۔ سالم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صرف نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے ہم نے بہت سے قراتوں کو ضائع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پہاڑوں تک روایت کرتے ہیں، اور اس سند میں اس کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں، اور اس میں ہے جو شخص جنازے کے ساتھ دفن ہونے تک رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی اور جنازے کے ساتھ نہیں گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ آپ نے فرمایا چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قرات ہے، اور جو جنازے کے ساتھ گیا حتیٰ کہ جنازے کو قبر میں اتار دیا گیا اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا قرات کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا احد پہاڑ کے برابر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ گیا اس کے لیے 1 قرات اجر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایسی احادیث بکثرت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس بھیج کر پوچھوایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو ہریرہ کی تصدیق کر دی۔ تب حضرت ابن عمر نے کہا، ہم نے بہت سے قیراتوں میں کمی کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت قباب صاحب مخصورہ آئے اور کہنے لگے، اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے جنازے کے ساتھ گیا اور نماز جنازہ پڑھی، پھر دفن تک جنازے کے ساتھ رہا تو اس کو 2 قرات اجر ملے گا، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آیا تو اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت ابن عمر نے حضرت قباب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس حدیث کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن عمر ان کے انتظار میں مسجد کی کنکریوں میں سے 1 مٹھی کنکریاں لے کر انہیں لوٹ پوٹ کرنے لگے، حتیٰ کہ قاصد لوٹ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی۔ حضرت ابن عمر نے اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینک دیں اور فرمانے لگے، ہم نے تو بہت سے قراتوں کا نقصان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور اگر دفن تک جنازے پر حاضر رہا تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، 1 قرات احد کے برابر ہے۔ سعید اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 100 مسلمان نمازیوں کی شفاعت قبول ہونے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر 100 مسلمانوں کا گروہ نماز پڑھے وہ سب اس کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شعیب بن حجاب سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ میت پر 40 مسلمان نمازیوں کی شفاعت کے قبول ہونے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا فرزند قدید یا عصفان میں انتقال کر گیا۔ آپ نے قریب سے کہا، دیکھو جنازے میں کتنے لوگ ہیں۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نکلا تو دیکھا کہ لوگ جمع تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، کیا تمہارے اندازے میں وہ 40 ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت ابن عباس نے کہا، جنازہ نکالو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ بھلائی یا برائی کے ساتھ میت کو یاد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ایک جنازہ گزرا، اس کی اچھائی بیان کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اور دوسرا جنازہ گزرا، اس کی برائی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس جنازے کی تم نے مذمت کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گیا۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔
مردے کے احوال کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آرام پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یہ آرام پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے آرام ہوگا، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے اور کافر کے مرنے سے انسانوں، شہروں، درختوں اور جانوروں کو آرام ملتا ہے۔ ایک اور سند سے یہی روایت منقول ہے۔ اس میں ہے کہ مومن دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے۔